امن اس کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل جائز ہے نا. ہم کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو ہماری نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں احتجاج کے لیے. روکنے کی کوئی تک نہیں بنتی نا. آپ 400 کنٹینر منگوا لیں گے, 4000 منگوا لیں, وہ کیوں منگوانے ہیں؟ آپ زمینیں کھودیں, شیل منگوائیں, ڈنڈے منگوا لیں, کیوں بھائی؟ ہم تو آپ کو کہہ نہیں رہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں یا کہ کچھ کرنے آ رہے ہیں. ہم تو پورا من احتجاج کے لیے آ رہے ہیں نا. احتجاج کرنا ہمارا ملک ہے, جمہوری ملک ہے. ہم 2 دن بیٹھیں یا 10 دن یا 100 دن بیٹھیں, آپ کیسے کسی کو اس طرح فائنل کال ہے؟ اس لیے لوگوں میں یہ جوش ہے کیونکہ لوگ تو بہت دیر سے کہہ رہے تھے اسلام آباد جانے کے لیے. لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کی بات ہے. ہم اس کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں, اپنی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, اپنی عزت کے لیے نکل رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ہو گیا یہ بس بہت ہو گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں جس طرح گھسا جاتا ہے, جس طرح ان کے گھر توڑے جاتے ہیں, جس طرح ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, بچوں پہ جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے, نہ 10 سال کا بچہ نہ 12 سال کا بچہ. آپ دیکھیں کہ عباد فاروق کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی, ابھی ایک بندے کو انہوں نے اینٹ مار کے مار دیا, اس کے بچے یتیم کیے. لوگوں کے بچوں کے آپ جسم سے پلاس سے گوشت کھینچ رہے ہیں, عورتوں کے سروں سے آپ دوپٹے کھینچ رہے ہیں, ماؤں کے آپ گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا, کسی مطلب مار کھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, ظلم برداشت کرنے کی بھی حد ہوتی ہے نا. ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا, برداشت کر لیا کہ ابھی ہم سے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر دفعہ پرامن رہے ہیں. مطلب ہر دفعہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں ڈی چوک پہنچنے کے لیے کہا تھا, ڈی چوک ہم پہنچے تھے. خان نے بولا نہیں تھا کہ وہاں بیٹھنا ہے, ابھی خان نے بولا وہاں بیٹھنا ہے, تو ابھی وہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے مطالبات جائز ہے نا. ہم اب ہمارا ووٹ ہمارا حق تھا جو چوری ہوئے, ہم اس کی واپسی کے لیے جائیں گے. ہمارے جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں 18 مہینے سے, وہ ریمانڈ پہ ہیں. 18 مہینے کا کون سا ریمانڈ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین ایک عورت ہیں, کینسر سروائیور ہیں, اتنی ایج ہے ان کی, اس کے باوجود ان کو ضمانت نہیں مل رہی. ہمارے قانون میں 90 دن کے بعد ضمانت ہے. پاسپورٹ کی بات تو یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے پاسپورٹ کی بڑی کوئی عزت بنائی ہے پوری دنیا میں. آدھے سے زیادہ ملک تو آپ کو بین کر چکے ہیں اپنے ملک میں. آپ بڑے لوگوں کو فری ویزے بانٹ رہے ہیں جو آپ ان کے پاسپورٹ پر کر دیں گے. جہاں تک سنتوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے نوجوان ہیں وہ سارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے آپ کی سنتیں ویسے بھی اپنے سر پہ مارنی ہے. وہ تو بےچارے اتنے سال لگا کے پڑھ کے سنتیں حاصل کر رہے ہیں, آپ ان کو نوکریاں دینے کے قابل نہیں ہیں, پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ان کی سنتیں کینسل کر کے بھی کون سا تیر مار لینا ہے؟ یہ ہر دفعہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. ہم ان کا جو کرنے والے کام ہے وہ کریں نا. ملک میں امن امان کی حالت دیکھیں, وہ تو آپ سے قابو نہیں ہو رہی. دہشت گردی تو آپ سے قابو نہیں ہو رہی. اسٹریٹ کرائم تو آپ سے قابو نہیں ہو رہے. باتیں آپ کر رہے ہیں ہم شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے. پاکستان کی شناختی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی آپ نے حیثیت رہنے ہی کیا دی ہے؟ اس کی عزت آپ نے رہنے ہی کیا دی ہے جس کو کینسل کرنے کی آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ اور اس طرح لوگوں کو اکسانا نہیں چاہیے کہ جی ہم یہاں سے یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم وہاں سے وہ نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ کوئی بھی شہر, کوئی بھی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. وہ اپنی بھائی تو کہہ دیتے ہیں جہیز میں کوئی نہیں لایا, تو آپ بھی پھر پورا پاکستان جہیز میں نہیں لائے. ہم پاکستانی شہری ہیں, جہاں ہمارا دل کرے گا جائیں گے. جب آپ لوگوں کے گھروں کے دروازے ان کے کراس کر سکتے ہیں, ان کی باؤنڈریز کراس کر سکتے ہیں, ان کے گھر میں گھس سکتے ہیں, توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں, ان کی خواتین کے ساتھ ان کو ہراس کر سکتے ہیں, تو ہم بھی پھر اٹک پل کراس کر سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے گھر تو ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے نا. کوئی شہر کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے جو ہم نے آپ سے اجازت نامہ لے کے جانا ہے. اور پھر عدالتوں سے ایسے فیصلے آپ کرا رہے ہیں کہ جی احتجاج نہیں ہو سکتا. تو عدالتیں ہماری باری تو ہمارے سال 1.5 سال بعد بھی کسی کیس میں بھی نامزد ہو جاتا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا. ابھی عدالتیں کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کسی کے گھر میں گھستے ہیں, آپ کے پاس وارنٹ ہوتا ہے, آپ کسی کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ پہ بتاتے ہیں ابھی FIR کیا ہوگی. عدالتیں اس پہ تو نہیں بول رہی. احتجاج پہ عدالتیں فوراً ایکشن لے لیتی ہیں کہ جی احتجاج نہیں ہو سکتا. امن امان کی جو صورتحال ہے اس پہ عدالتیں کیوں نہیں بول رہی ہیں؟